دیکھیں پہلے تو میں بہت خوش ہوئی ہوں جو انہوں نے بیان دی ہے کہ فتنہ جا رہا ہے اور فتنہ بازی ختم ہو رہی ہے. تو مریم صاحبہ نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے. ایک فتنہ تو لندن واپس پہنچ چکا ہے، 2 فتنے ہم نے سنا ہے کہ امریکہ کی فلائٹ پکڑ لی ہے، اور جس دن یہ تشریف لے جائیں گی تو پھر فتنہ بازی مکمل ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنے بارے میں خوشخبریاں سنانی شروع کر دی ہیں. جہاں تک کسانوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ محترمہ جو فتنہ صاحبہ ہیں، یہ اور ان کے والد صاحب کی یا ان کے چچا جان کی نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ہے، ایسی کوئی نحوست ہوتی ہے کہ اینٹی کسان ہے ان کی حکومت. نہ صرف اینٹی پاکستان ہے، اینٹی کسان ان اسپیسیفک ہے، ہمیشہ بیڑا غرق کرتے ہیں. میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، میں رانا صاحب کی باتیں سن رہی تھی، اور ہمارا جو ہے وہ تعلق بھی ذمہ داری سے ہے. ذمہ دارہ تباہی ہو گئی اس دفعہ جب گندم کی فصل تھی، اور گندم کی جو آئی ہے فصل، اور اس کے بعد اس خاتون کی جو نحوست والی حکومت جو بنائی گئی زبردستی، اور جو حشر وہاں نکلا ہے کسان کا، وہ رول گیا، ٹوٹ گیا، حشر نکل گیا اس کا. تو یہ جو اب ڈرامے بازی کر رہی ہے، کسان گارڈ تو آج سے 4 سال پہلے ہم نے وہاں لانچ کیا تھا، ایون ساؤتھ پنجاب سے ہی سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے. تو ان لوگوں کو تو چربا بہترین کرنے کی عادت ہے کہ وہی چیزیں ہوتی ہیں اس کے. ایون جو ابھی انہوں نے یہ جو موبائلز انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی تھی، تو پیچھے والا پینٹ بھی پورے طریقے سے نہیں کروا سکے اور اس کے اوپر اپنی بس تصویریں لگوا لیں. ان کے کیا ہی کہنے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا صاحب بریک سے پہلے کہ جو دودھ شہد کی نہریں ہیں وہ آج کل اوور فلو کر رہی ہیں. پنجاب میں لوگ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، کئی کشتیاں جو ہے وہ دودھ کی نہروں میں بہتی نظر آتی ہیں، اور کئی جو ہیں وہ شہد کی نہروں کے کنارے بیٹھے ہوئے شہد چاٹتے نظر آتے ہیں. تو یہ ہوائی باتیں نہ کریں. عوام کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے، کسان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، جو اس کا بیڑا غرق کیا نا گندم کی جو کراپ کے بعد اور جو بعد میں اس کے حالات کیے ہیں، وہ یہ ڈرامے بازیاں اور یہ جو کنٹرولڈ میڈیا کے تھرو جتنا تماشا کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے، وہ یہ اس طریقے سے ہونے والا نہیں ہے. آپ کنٹرول میڈیا کی اس لیے بات نہ کریں کہ آپ بھی آج جس میڈیا میں بیٹھے آپ کی یہ ساری بات ان میں سے ایک لفظ نہیں کاٹا جاتا، اور جو بھی کنٹرول ہو یا بے کنٹرول ہو یہ چلتا کچھ جگہ پہ ہوتا ہوگا، ضرور ہوتا ہوگا، لیکن پالیسی ہمارے یہاں پہ تو الحمدللہ جو سچ ہے وہ آ جاتا ہے سامنے. اور آپ اچھا یہ تو بتا دیں کہ نومبر کے مہینے کو بڑی خاص اہمیت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نومبر کے مہینے میں یا بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے یا خان صاحب جو ہے رہا ہو جائیں گے. رانا صاحب پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی کہ آپ لوگوں نے تو مشکل ترین وقت میں آپ نے بالخصوص خود بھی تکلیفیں برداشت کی، اور ہمارے جن کی گلے گھوٹے گئے تھے اور منہ میں سیسا ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، اور یہ اس طرح کے ٹائٹل بےہودہ قسم کے، آپ ہماری ہمیشہ آواز بنے. اور ہم نے جب بھی آواز اٹھائی ہے اور جو بھی بات کی ہے وہ آپ نے عوام تک پہنچائی ہے. لیکن کچھ ان کے اپنے کرچے چمچے بھی ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بڑا گلوریفائی کرتے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. جہاں تک نومبر کی بات ہے، جی ہمارے لیے تو ہر دن ہی ہم گن کے گزارے ہیں. آج بہت ہی آج علیمہ آپا بھی مل کر آئی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ملاقات کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ خان صاحب کو فوڈ پوائزننگ رہی ہے، اور اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جو پہلے بھی ریز کیا گیا ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ کی جاتی ہے، کھانا ان کا بند کر دیا گیا، ان کو اتنے برے طریقے سے رکھا گیا ہے. کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ جرم تو ان کے ہیں، میں مانتی ہوں، اس قوم کو شعور دینے کا جرم ان کا ہے، حقیقی آزادی بتانے کا جرم ان کا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا جرم ان کا ہے. واقعی یہ تو بات ٹھیک ہے. اس ملک کی وہ سلیوری کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ 77 سالوں سے ہم ایک کالونی سے باقاعدہ تو ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ہم آزاد ہو گئے، لیکن ابھی تک ہم انہی کی فون کالوں پہ جو ہیں وہ تماشے چلا رہے ہوتے. یہ تو ان کے جرم ہے، لیکن اس جرم میں آپ ان کو موت کی چکی میں رکھیں گے، اور ان کو مطلب 1 گھنٹہ صرف آپ نکلنے دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھر بند کر دیا جاتا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ کیوں خوف ہے اتنا کہ ایک شخص جس کو آپ نے بے بس کر کے اندر بند کیا ہوا ہے، اس کی آپ آواز بھی بند کی ہوئی ہے، اس کی شکل بھی بند کی ہوئی ہے، اس کی زبان کو بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے کہ یہاں تک کچھ نہ پہنچے، اور پھر اس کے اوپر آپ کی فزیکل ٹارچر بھی کر رہے ہیں، اور اس کو آپ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہوگی. اور جہاں نومبر کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. اب ہر وقت تو یہ نہیں ہے کہ ظالم کا ہی ڈنڈا رہے گا. آخر فرعون بھی غرق ہوا تھا، اور بھی بڑے بڑے ظالم جو ہیں وہ غرق بھی ہوئے اور اس دنیا میں نشان عبرت بھی بنے. تو یہ چھوٹے فرعون کے کھیت کی مولی ہیں. انشاءاللہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی، اور اسی پہ ہمارا یقین ہے. جہاں سے کام شروع ہوا تھا کام ختم بھی وہیں سے ہی ہوگا انشاءاللہ.
اچھا کمل صاحبہ، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پارٹی کے اندرونی اختلافات اور ایک دوسرے پہ طنز و تنقید کے نشتر برسانا اور کھلے عام برسانا، فواد چودھری صاحب کی ایک گفتگو کا کچھ حصہ وہ سننا ذرا چاہیں گے، اس کے بعد میں آپ کی طرف فواد چودھری صاحب کی طرف گفتگو سنوائیے. بشرا بی بی سیاست میں نہیں آ سکتی تھی، حلیمہ خان سیاست میں نہیں آ سکتی، بھئی اور کون آئے گا؟ ڈاکٹر عارف علوی، اسد کیسر، بشرا بی بی، حلیمہ خان، یہ آگے بڑھیں اور پارٹی کو لیڈرشپ دیں اور ان کھلنڈروں سے ہماری جان چھڑوائیں. ان کھلنڈروں سے ہماری جان چھڑوائیں. بہت سوں کو گلا ہے پرانے لوگوں کو کہ یہ کھلنڈرے جو ہیں یہ سیاست کے اندر آ کے اور پارٹی کے اندر آ کے انہوں نے پارٹی کو مضبوط نہیں کیا بلکہ خود کو مضبوط کیا ہے. آپ اس رائے کی تائید کریں گی یا تردید کریں گی؟ دیکھیے جی، جو ہماری پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہے اور جنہوں نے وہ والی پارٹیاں جوائن کر لیں یا جوائن کروا دی گئیں جن کا کیس ابھی پینڈنگ ہے، تو ان کی بات کو میں تو کوئی انڈورسمنٹ نہیں دے سکتی. دوسری بات یہ کہ پارٹی میں کس نے آگے آ کے سیاست کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کا ڈیسیژن ہے. یہ ہماری پارٹی موروثی پارٹی نہیں ہے اور یہاں پر خان صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی اپنی فیملی کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا ہے اور اپنے اوپر تو انہوں نے یہ فلی اپنی جو ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے. نہ انہوں نے اپنی سیاست میں آگے اپنے کسی بھائی کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ اپنے کزن کو، کسی کو وارث نہیں بنایا آج تک. ان کے سیاسی وارث ان کے یہ ورکرز ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس پورے ٹائم میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ان کی ایک ورکر ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، انہوں نے کسی کو آفیشلی ٹائٹلز نہیں دیے. تو ان کی رائے اپنے حساب سے کوئی پارٹی بنائے تو اس میں ضرور اچھی لگے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اور پاکستان تحریک انصاف کا کانسٹیٹیوشن اور اس کی باقی سارے معاملات جو ہیں اس کی جو حتمی فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں کو چنا ہے اور ان پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے ہم انہی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اندرونی معاملات کو اچھالا زیادہ جا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں باقی سارے ملک میں دودھ شہد کی بقول آپ کے اور سب کے نہریں بہنی شروع ہوگی، سارے مسئلے ختم ہو گئے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو چھینک بھی آ جائے نا تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی سیاست صرف پاکستان تحریک انصاف کے آس پاس چلتی ہے. لیکن میں یہاں پہ کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارا ان پہ پورا کانفیڈنس ہے. خان صاحب نے جس کو چیئرمین بنایا ہے، خان صاحب نے جس کو سیکرٹری جنرل بنایا ہے، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. باقی دیکھیں چھوٹی موٹی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. کمل صاحبہ، آج سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ اب سڑکوں پر بھی ہم آ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اور ایوان کے اندر بھی بیٹھ کے تینوں محاذوں پہ لڑیں گے اور بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی. کیا اسی مہینے کوئی فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے؟ یعنی نومبر میں؟ یہ مہینہ تو ختم ہو گیا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ایک تو ہمارے پورے جلسوں کا اسکیجول ہے جو وہ آ رہا ہے، اگلے 1 نومبر سے آنورڈز جو ہیں وہ جلسے شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں جس طرح کا معاملات کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ آج پارلیمنٹری پارٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی وہ موجود تھے اور عمر ایوب صاحب بھی اور ساروں نے مل کے اس کو وہاں پر بھی معاملات کو دیکھا. اور جہاں تک عدالت کی بات ہے تو عدالت میں بھی آج بھی ہم نے پٹیشن بھی فائل کیا. آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ کر رہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اور پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ جو سپریم کورٹ نے واپس دیا تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اس کا ڈیٹیل میں فیصلہ آنے کے باوجود، 3 دفعہ ججمنٹس آنے کے باوجود اس کے کان پہ اگر جوں نہیں رینگ رہی ہے تو آج ہم نے کنٹیمپٹ فائل کیا. پٹیشنر میں ہوں جی، میرا ہی وہ کیس تھا اور کاؤنسل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اس کے علاوہ بھی 26ویں آئینی ترمیم جو غیر آئینی ترمیم ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. آج بلوچستان میں تو چیلنج کر دیا گیا ہے. کچھ اور معاملات ہیں جن کو چیلنج کرنے کے لیے تو عدالتوں سے کے حوالے سے بھی جو رول آف لا کے لیے ہماری لڑائی ہے وہ عدالتوں میں ہوگی، اور جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں پورا زور لگائیں گے اور اس ساری تحریک کو جو مکمل طور پر عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے سڑکوں پہ زور لگایا جائے گا. اچھا، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر آپ مخالفت کریں گے تو بادی النظر میں کیا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت نہیں لگے گی؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس وقت جس طریقے سے بھی پاس ہوئی ہے وہ لا آف دا لینڈ بنا ہے. اب اس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں. ان کی ذات سے ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جو پروسیجر استعمال کیا گیا وہ آپ دیکھ لیں کہ آئین کے جو ہے وہ منافی ہے. سو اس لیے جب تک وہ کالعدم نہیں ہوتی جسٹس صاحب کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
نہ ہم ان کے کردار پہ، نہ ہم ان کے رول پہ کوئی بات کریں گے. وہ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں تادم کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ان پلیس ہے. لیکن جس طریقے سے ترمیم کروائی گئی، عوامی نمائندوں کی جس طرح تذلیل کی جاتی ہے، جس طرح ان کی منڈی لگائی جاتی ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، بہن بیٹیوں کو اٹھوا کے ان کی چیخیں سنوائی جاتی ہیں، چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ پلاس سے ان کے ماسک کو نوچا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سے طریقے کار ہے؟ اور اب یہ واردات جو ہے وہ آگے بڑھانی، کیونکہ جلد بازی میں رات کے اندھیرے میں آپ نے اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل ترمیم کر دی کہ آپ اس کے بہت سارے معاملات میں اتنے لکوناز ہیں، کیونکہ آپ ڈھوا ڈائی میں لگے ہوئے تھے، چکنے اور پھینٹی لگانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے کہ آئین کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کو کرنے کیا جا رہے ہیں. تو اب 27ویں بھی ترمیم آئے گی تو 28ویں بھی آئے گی. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک کا؟ یہ جو مسودہ ہے نا، یہ پاکستان کا آئین، یہ پارلیمنٹ سے اوپر ہے، یہ سپریم ہے. یہ پاکستان کے ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ آئین سپریم ہے، اس کے بعد اس کے نیچے اسمبلیاں اور پارلیمنٹ اور تمام ادارے آتے ہیں، اور ہم نے اس کا تماشا بنتے دیکھنا ہے. مطلب یہ کون سے طریقے سے آئینی ترمیم کی گئی؟ اس کے لیے آپ کو بہترین پتا ہے کہ عوام میں آپ کال دیتے ہیں، آپ ان کو ڈسکشن کے لیے بلاتے ہیں، وہ سوال اور جواب جو ہیں وہ پورے اس کے ریکارڈ کا حصہ بنتے. کب ہوا یہ سب کچھ؟ ایون مصطفیٰ جو کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے سینیٹر جو ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پٹیشن ڈالی. میں اس دن کورٹ میں موجود تھی کہ آپ اس کی یہ غیر آئینی طریقے سے مسودہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پہلے عوام کو جو رائٹ آف انفارمیشن ہے وہ تو دیا جائے. بھئی آپ جو ترمیم، اگر اتنی اچھی ترمیم ہے جس سے عوام کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، نور کا جو ہے وہ چراغ روشن ہو گئے ہیں، عوام خوشی سے پھولی نہیں سما رہی ہے، ڈونٹس اور جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مٹھائی کی دکانیں خالی ہوگی، تو پھر اتنی جلدی میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عوام کو بھی بیچ میں شامل کرتے، پھر لوگوں کی چھتر پریڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ساری رات بٹھا کے ان کو یس اور نو کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تماشا چھوڑ دی. وجہ یہ وجہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ہے نا، جی میں ایک منٹ صرف کہہ دوں، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی پھل جڑی چھوڑی گئی ہے، اس کے لیے کوئی ترمیم جو کی گئی ہے اس میں کوئی پروسیجر ہی نہیں موجود ہے. اس لیے اب 27ویں ترمیم کی جو ہے وہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو بتا دیں، شو کاز نوٹس جاری کیا آپ لوگوں نے، کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی 15 دن کا اس کا سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ جیسے بھی اس کا جواب آئے گا، جو اس سے سیٹسفائی ہوں گے ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور پھر جو نہیں سیٹسفائی ہوں گے وہ پھر پروسیجرل جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے. اچھا کمل صاحبہ یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں اگر تحریک چلانی ہے تو اس تحریک میں وکلاء کو آپ نے شامل کرنا ہے یا یہ والا محاذ الگ سے رکھنا ہے؟ دیکھیے جی، جب آئین کی کے اپ رائٹ کرنے کی یا آئین کو بچانے کی یا اس کی جو ایک آئین کے تقدس کی بحالی کی بات آئے، تو میرا خیال ہے کہ وکلاء خود بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور وکلاء کے بغیر یہ والی تحریکیں جو آئین سے ریلیٹڈ، آئین کی سپریمیسی کو قائم رکھنے کی جو تحریک ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. باقی تو لکیلی پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھلنڈرے، اس کے دونوں ہی ماشاءاللہ جو اس وقت آفس بیررز ہیں ٹاپ کے، وہ سارے بڑے سینئر پاکستان کے نامور وکلاء ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس کو خود بھی لیڈ کریں گے اور باقی وکلاء بھی اس کو جوائن کریں گے. تو آپ اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں اب یہ سارے معاملات کو بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں. پشاور کا جلسہ، اس کے بعد کیا لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ وہ تو اب جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے پورا ایک سکیجول جاری کرے گی. کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے جی، پشاور میں بھی ہو رہا ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے ہوگا سکیجول وہ مجھے بھی پتہ لگے گا اور آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے اسے ٹیک اپ کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی بات ہو، کیا اس سے پہلے آپ کی مخصوص نشستوں والے معاملے کے اوپر اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے یاسر، سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ آئینی ترمیم کرنی تھی. آپ کا ہاؤس کمپلیٹ ہی نہیں ہے، پارلیمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے، جہاں پر نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے، نہ وہاں پر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے. کے پی کی اپر ہاؤس میں کوئی سینٹ میں ریپرزنٹیشن پورے صوبے کی نہیں ہے، اور لولی لنگڑی قسم کی ایک چور رستے سے اٹھا کے آپ نے ترمیم کر دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ
آرگیومنٹ تھا وہ جو بندر بانٹ کی تھی انہوں نے ہمارے حصے کی سیٹیں بانٹنے کی کہ جی ہاؤس انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اب آئین اور قانون جو مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. 3.5 مہینے ہو گئے ہیں اور فیصلہ آ چکا ہوا ہے. 8 ممبران نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، لیکن ہٹ دھرمی صرف الیکشن کمیشن کی ہے کیونکہ وہ جہاں سے ان کا آپریشن ہوتا ہے میرے خیال میں وہاں سے بٹن ابھی تک آن نہیں ہوا. لیکن یہ کنٹیمپٹ تو ہم نے فائل کر دی. اب دیکھیں یہ جیسے ہی ٹیک اپ ہوگی، میرا نہیں خیال ہے کہ آرٹیکل 6 کی تلوار جب ان کے سر پہ لٹکی ہوگی تو یہ زیادہ دیر پھر اور ریزسٹ کر سکیں گے.